द 40 रूल्स ऑफ लव वो मार्कतुल्लाह नॉवल है जिसने लाखों जिंदगियों को मुतासिर किया। साल 2009 में शाये होने वाले इस नॉवल की मुसन्निफा मोहतरमा एलिफ शफक का ताल्लुक तुर्की से है। इस नॉवल की इशाअत 40 से ज़ायद जुबानों में हुई है और ऑनलाइन इससे मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद की तादाद का तो कोई शुमार ही नहीं है। नवंबर 2019 में बीबीसी न्यूज़ ने इस नॉवल को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉवेल्स में शामिल किया है। उर्दू समझने वाले सामीन के लिए इस नॉवल को इस इरादे के साथ पेश किया जा रहा है कि ये नॉवल उनकी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएगा। हम इस नॉवल की सिर्फ मरकजी कहानी पेश कर रहे हैं। इस नॉवल में दो दरियाओं यानी मौलाना जलालुद्दीन रूमी और सूफी दरवेश शम्स तबरेज के मिलने और एक होकर हुब्बे इलाही के समंदर की तरफ बहने की अक्कासी की गई है। ये ऑडियो सीरीज मोहतरमा हुमा अनवर के तर्जुमे 40 चिराग इश्क के से माखूज है। किस्त नंबर 3। शम्स। समरकंद के बाहर एक कारवां सराय, मार्च 1242 ईस्वी। बरहना पैरों और हाथों पर से फलांगता हुआ मैं अपने खाली बिस्तर तक पहुंचा, जिससे पसीने और फफूंदी की बू आ रही थी। सराय में दर्जन भर से जायद मुसाफिर अपने ख्वाबों में गुम अपनी तन्हाई के बोझ तले महव ख्वाब थे। दिन भर के वाकयात पर गौर करते और उन इल्हामी निशानियों के बारे में सोचते हुए जो शायद मैंने देखी थी, लेकिन अपनी उजलत या बेखबरी में मैं उनसे महजूज होने में नाकाम रहा था। मैं वहां तारीकी में लेटा रहा। लड़कपन से मुझे कश्फ होता था और आवाजें सुनाई देती थीं। मैं हमेशा खुदा से महवे कलाम हुआ और उसने हमेशा जवाब दिया। किसी रोज मैं किसी सरगोशी की तरह हल्का फुल्का होकर सातवें आसमान पर चढ़ गया। फिर मैं मिट्टी की महक में भीगा हुआ जमीन के गहरे तरीन गढ़ों में पाताल में जा उतरा। किसी अजीम बरगद या अखरोट के दरख्तों तले दफन पत्थर की तरह निहा। हर बार खाने के लिए मेरी इश्तिहा खत्म हो जाती और मैं कई कई रोज कुछ खाए पिए बगैर जिंदा रहता। इसमें से किसी बात ने मुझे कभी खौफजदा ना किया, अगरचे वक्त के साथ मैंने सीख लिया था कि इसका जिक्र दूसरों से ना करूं। इंसान जिस बात को समझ ना सकें उसकी तहकीर करने लगते हैं। मैंने ये बात किसी के समझाए बगैर बिला वास्ता जान ली थी। मेरे कश्फ इल्हाम को गलत समझने वाला पहला शख्स मेरा बाप था। मैं 10 बरस का रहा हूँगा जब मुझे अपने महाफिज फरिश्ता रोजाना दिखाई देने लगा, और मैं इस कदर सादा था कि मैंने सोचा कि बाकी सबके साथ भी ऐसा होता होगा। एक रोज जब मेरे बाबा मुझे सिखा रहे थे कि देवदार की लकड़ी से संदूक कैसे बनाया जाता है ताकि मैं भी उनकी तरह बढ़ई बन सकूं, तो मैंने उन्हें अपने मुहाफिज फरिश्ते के बारे में बताया। तुम्हारा तखय्युल बेलगाम है बेटे, मेरे बाबा ने खुश्क लहजे में कहा, और बेहतर हो कि तुम ये बात खुद अपने तक रखो। हम देहातियों को दोबारा परेशान नहीं करना चाहते। चंद रोज कबल हमसायों ने मेरे माँ बाप से मेरी शिकायत की थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मेरा रवैया अजीब था और मैं उनके बच्चों को डरा देता था। मुझे तुम्हारे तौर तरीके समझ नहीं आते मेरे बेटे। तुम ये तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि तुम अपने माँ बाप से ज्यादा गैर मामूली नहीं हो? मेरे बाबा ने पूछा। हर बच्चा अपने माँ और बाप जैसा होता है, सो तुम भी ऐसे ही हो। तभी मुझे इदराक हुआ कि अगरचे मुझे अपने वालिदैन से मोहब्बत थी और मैं उनकी मोहब्बत चाहता था, पर वो मेरे लिए अजनबी थे। बाबा, मैं आपके दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ हूँ। मुझे बत्तख का वो बच्चा समझें जिसे मुर्गियों ने परवान चढ़ाया हो। मैं कोई पालतू परिंदा नहीं हूँ जिसका नसीब मुर्गियों के डरबे में जिंदगी गुजार देना हो। वो पानी जो आपको दहशत ज़दा करता है मुझे नए सिरे से जिंदगी देता है, क्योंकि आपके बरक्स मैं तैर सकता हूँ और तैरूंगा। समंदर मेरा वतन है। अगर आप मेरे साथ हैं तो समंदर की तरफ चलें, अगर नहीं
تو میرے معاملے میں دخل اندازی چھوڑ دیں اور مرغیوں کے ڈربے میں واپس چلے جائیں۔ میرے بابا کی آنکھیں پھیل گئیں، پھر سکڑیں اور سرد ہو گئیں۔ تم اپنے باپ سے اب اس طرح بات کرتے ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو مجھے حیرت ہے کہ جب تم بڑے ہوگے تو اپنے دشمنوں سے کیسے بات کرو گے؟ میرے بڑے ہونے پر مجھے ہونے والے کشف ختم نہ ہوئے تو میرے ماں باپ کو جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اس کے برعکس وہ زیادہ پرشدت اور زیادہ پرتجسس ہو گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میرے والدین میری وجہ سے گھبرا گئے تھے اور مجھے انہیں پریشان کرنے پر احساس خطا بھی ہوتا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کشف کو میں کیسے ختم کر سکتا ہوں، اور میں جانتا بھی تو میرا نہیں خیال کہ میں ایسا کرتا۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ میں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ تب سے تبریز ایک صاف و شیریں لفظ بن چکا ہے، اس قدر نفیس اور نازک کہ وہ میری زبان پر پگھل جائے۔ اس مقام کی یادوں کا ساتھ 3 خوشبوئیں دیتی ہیں: کٹی ہوئی لکڑی کی خوشبو، خشخش کی روٹی کی، اور برف کی نرم سوختہ مہک۔ تب سے میں ایک سرگرداں درویش ہوں۔ میں کبھی ایک مقام پر دوسری بار نہیں سویا، کبھی ایک ہی پیالے سے متواتر 2 بار نہیں کھایا۔ ہر روز اپنے گرد مختلف چہرے دیکھتے ہوئے سفر میں رہا۔ جب بھوک لگے تو میں خوابوں کی تعبیر بتا کر چند سکے کما لیتا ہوں۔ اس حالت میں مشرق اور مغرب میں گھومتا ہوں، ہر جگہ خدا کی جستجو میں سرگرداں، ہر جگہ میں جینے کے قابل زندگی اور جاننے کے قابل علم تلاش کرتا ہوں۔ چونکہ میری جڑیں کہیں نہیں، اس لیے جانے کو میرے پاس ہر جگہ ہے۔ اپنے سفر کے دوران میں نے ہر قسم کے راستوں پر سفر کیا ہے، مشہور تجارتی راستوں سے لے کر فراموش شدہ راہوں تک، جہاں کئی روز تک کوئی زیرو دکھائی نہیں دیتا، بحیرہ اسود کے ساحلوں سے فارس کے شہروں تک، مشرق وسطی کے وسیع سبززاروں سے عرب کے ریت کے ٹیلوں تک میں گھنے جنگلوں سے گزرا، مستحگہ زاروں سے اور صحراؤں سے میں نے کارواں سرائے اور مسافر خانوں میں وقتی قیام کیا، قدیم کتب خانوں میں صاحب علم لوگوں سے بات چیت کی، مکتبوں میں ننھے بچوں کو پڑھاتے اساتذہ کو سنا، مدرسوں کے طلبہ سے تفسیر اور منطق پر بحث کی، معبدوں، درگاہوں اور خانقاہوں پر گیا، گوشہ نشینوں کے ہمراہ ان کے خانقاہوں میں مراقبہ کیا، درویشوں کے ہمراہ ذکر میں شریک ہوا، نیکوکاروں کے ہمراہ روزے رکھے اور کافروں کے ساتھ کھانا کھایا، پورے چاند تلے شامانوں کے ساتھ رقص کیا، ہر عقیدے، دور اور پیشے کے لوگوں کو جانا اور آفتوں اور معجزوں کا یکساں شاہد بنا۔ میں نے غربت زدہ گاؤں، آگ سے سیاہ پڑے کھیت اور غارت شدہ شہر دیکھے، جہاں دریا لہو سے سرخ ہو گئے تھے اور 10 برس سے زیادہ عمر کا کوئی لڑکا یا مرد زندہ نہ بچا تھا۔ میں نے انسانیت کو اس کے اسفل اور اعلیٰ ترین عالم میں دیکھا ہے۔ اب کوئی بات مجھے حیرت زدہ نہیں کرتی۔ ان تمام تجربات سے گزرتے میں نے ایک فہرست ترتیب دینا شروع کی جو کسی کتاب میں نہیں لکھی تھی، بس میری روح پر تحریر تھی۔ یہ فہرست، جسے میں سرگرداں یا قلندری مسلمان صوفیوں کے بنیادی اصول کہتا ہوں، میرے نزدیک یہ قوانین فطرت کی طرح آفاقی، قابل بھروسہ اور اٹل تھے۔ یہ مل کر مذہب عشق کے 40 اصول بناتے تھے، جس کی تکمیل صرف اور صرف محبت کے ذریعے ممکن ہو سکتی تھی، اور ان میں سے ایک اصول کے مطابق سچائی کا راستہ دماغ کی نہیں، دل کی متواتر مشقت ہے۔ دماغ کو نہیں بلکہ اپنے دل کو اپنا رہنما، اپنا مرشد بنا لو، اپنے نفس سے ملو، اسے للکارو،
اور بالآخر دل کے ذریعے اس پر غالب آ جاؤ، یہ جانتے ہوئے کہ تمہاری ذات کی معرفت خدا کی معرفت کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی۔ اور ان اصولوں پر کام مکمل کرنے میں مجھے برسوں لگ گئے، ان تمام 40 اصولوں پر۔ اور جب کہ میں یہ کام مکمل کر چکا تھا، میں جانتا تھا کہ میں اس دنیا میں اپنے آخری مرحلے کے قریب تھا۔ کچھ عرصے سے مجھے اس رخ پر بہت سے کشف ہوتے رہے تھے۔ مجھے فکر میں مبتلا کرنے والی شے موت نہیں، کیونکہ میں اسے اختتام کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ فکر مندی کی بات تھی اپنے پیچھے کوئی وراثت چھوڑے بغیر مرنا۔ میرے سینے میں الفاظ کے ڈھیر جمع تھے، کہنے کو منتظر کہانیاں۔ میں یہ سارا علم کسی دوسرے شخص کو سونپنا چاہتا تھا، کوئی استاد نہ ہی شاگرد۔ مجھے کسی ہمسر کی تلاش تھی، کوئی رفیق۔ اے خدا، میں نے تاریک اور حبس زدہ کمرے میں سرگوشی کی۔ تا عمر میں نے دنیا جہاں کا سفر کیا اور تیری راہ کی پیروی کی۔ میں نے ہر شخص کو ایک کھلی کتاب کی طرح کسی چلتے پھرتے قرآن کی صورت دیکھا۔ میں علماء کے مرمری ممبروں سے دور رہا اور بے خانمہ در بدر اور جلا وطن لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دی۔ اب میرا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، میری مدد فرما کہ میں تیرا دیا علم کسی صحیح شخص کو منتقل کر سکوں، پھر جو تو چاہے میرے ساتھ کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے کمرہ اس قدر روشنی میں نہا گیا کہ اپنے بستروں میں دراز مسافروں کے چہرے پر وحشت ناک حد تک مردنی چھا گئی۔ اندر موجود ہوا تازہ اور حیات بخش ہو گئی، یوں جیسے تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہوں اور کوئی طوفانی ہوا دور دراز کے باغات سے نرگس اور یاسمین کی خوشبو سمیٹ لائی ہو۔ بغداد چلے جاؤ، میرے محافظ فرشتے نے سریلی گنگناتی آواز میں کہا۔ بغداد میں کیا شے میری منتظر ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے ایک رفیق کے لیے دعا کی تھی اور ایک رفیق تمہیں عطا کیا جائے گا۔ بغداد میں تمہیں ایک مرشد ملے گا جو درست سمت میں تمہارے لیے نشاندہی کرے گا۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو بھر آئے۔ اب میں جان گیا کہ میرے کشف میں موجود آدمی میرے روحانی ساتھی کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ جلد یا بدیر ہمارے نصیب میں ملنا تھا، اور جب ہم ملتے تو میں جان لیتا کہ اس کی مہربان بادامی آنکھوں میں ابدی اداسی کیوں تھی، اور آغاز بہار کی ایک شب میرا قتل کیسے ہونا تھا۔